بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیل سے ہی پیغام آیا تھا کہ مردان میں جلسہ کیا جائے اور مردان میں جلسہ ہو رہا ہے۔ بڑا کامیاب جلسہ اس کو قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جلسے کا وقت شروع نہیں ہوا تھا کہ اس سے پہلے ہی لوگوں کی بڑی تعداد جلسے کی طرف جاتی نظر آ رہی تھی، اور کہا گیا کہ صرف تو ایک علاقہ ہی کافی ہے اس سارے جلسے کو بھرنے کے لیے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ہمارے ہاں کچھ دانشور بنتے ہیں، کچھ صحافی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں کہ جی ارریلیونٹ ہو گیا، ارریلیونٹ ہو گیا، کوئی نہیں اب بات کرے گا اس کی، یہ قیدی ہے اور بس یہیں پر ختم شد، اور فلاں اور اس کی سیاست ختم ہو گئی اور چین ہی چین ہے، فلاں ہے، یہ سب تجزیے ہوتے ہیں۔ مگر آپ دیکھیے کہ یہ جو ایران والا معاملہ ہے، اس سے پہلے تمام پروگرامز میں بات اسی قیدی کی ہوتی ہے، اور اب پھر یہ بات ہو رہی ہے کہ ذرا سی گرد بیٹھنے کی دیر ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ حکومت کے پاس وقت کم ہوتا چلا جائے گا۔ حکومت اور فیصلہ ساز یہ اندازہ کر چکے ہیں کہ دوبارہ اسی کی بات ہونی ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ شخص زیادہ ریلیونٹ ہو رہا ہے جس کو ہم نے ارریلیونٹ کرنے کی کوشش کی۔ صرف بیانیہ بنانے سے وہ ارریلیونٹ نہیں ہوگا، کیونکہ اب یہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ چیزیں پیچھے ہو رہی ہیں۔ دیکھیے، اگر وہ اتنا ارریلیونٹ تھا پھر اسے کیوں کہلوایا گیا، یا اس تک پیغام پہنچا کر کیوں اس کے ذریعے پیغام لیا گیا کہ جی راولپنڈی میں جلسہ نہ کیا جائے۔ اب سہیل افریدی ہر صورت چاہتے تھے کہ راولپنڈی میں جلسہ ہو، لیکن پھر ظاہر ہے کہ مذاکرات کی بات شروع ہو گئی تھی ایران اور امریکہ کے درمیان، تو پھر ملاقات کروائی گئی سلمان صفدر کے ذریعے۔ پیغام لائے باہر وہ جیل سے کہ جی خان صاحب نے کہا ہے کہ پنڈی میں جلسہ نہ کرو، بلکہ مردان میں، خیبر پختونخوا میں اگلے 10 دن کے اندر جلسہ کرو۔ اب وہ ہو رہا ہے جلسہ، اور بڑا کامیاب ہو رہا ہے، لیکن یہیں سے ریلیونسی نظر آ جاتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ملاقات ایسی تو نہیں کروائی گئی، اور سہیل افریدی کو ایسی تو نہیں پیغام بھجوایا گیا۔ پھر خبریں چلائی گئیں کہ جی سہیل افریدی سے مطمئن نہیں ہیں، اس طرح کی باتیں ہوئیں، لیکن سہیل افریدی نے کہا جی میرے لیے جو بھی کہا گیا ہے، جو مجھ تک پیغام پہنچا ہے، میں اس پر عمل کروں گا۔ اب اصل وجہ یہ ہے کہ سہیل افریدی کے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے، کیونکہ جس طرح وہ آئے تھے، وزیر اعلیٰ بنے، یعنی اگر تو وہ خان کی رہائی کے لیے کوئی بڑا قدم اٹھا سکتے تو اور بات تھی۔ وہ تو 2 کوششیں تو علی مین گنڈا پور نے کر لی تھیں، لیکن وہ آخر میں جا کر وہ بات چیت نہیں بن سکی۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بھرپور لوگوں کو نکالنا، سارا کچھ کرنا، وہ علی مین گنڈا پور نے کر لیا تھا۔ سہیل افریدی کے لیے اب ذرا مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ اینڈ پر جا کر کوئی نہ کوئی بات چیت ہوتی تھی اور اس میں سارا کام بیٹھ جاتا تھا، اور پھر علی مین گنڈا پور پر الزام آتا تھا۔ اب تو دوبارہ خیر خبریں آئیں کہ علی مین گنڈا پور کی کوئی خفیہ ملاقات کروائی گئی ہے، انہوں نے ڈینائی کیا۔ بہرحال تو سہیل افریدی کے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ اگر یہ خان کی رہائی کے لیے کوئی کام نہ کر پائے تو پھر سمجھیں ان کی بھی چھٹی ہو سکتی ہے۔ ان پر بہت دباؤ ہے سہیل افریدی پر، ہر طرف سے، یعنی وہ آپ علی مین گنڈا پور کا کیمپ کہہ لیں، اپنے لوگ کہہ لیں، باقی دیگر لوگ جو صرف یہی بات کرتے ہیں کہ جی ہم حلقے میں جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہر کوئی کہتا ہے جی خان کی رہائی، خان کی رہائی، خان کی رہائی۔ تو کیا کیا ہے آپ نے؟ تو سہیل افریدی پر پریشر ہے، لہٰذا وہ جلسے تو کر رہے ہیں، لیکن کوئی ماس موومنٹ چلانا وہ ابھی نظر نہیں آ رہا۔ جبکہ اس سے پہلے کئی دفعہ یہ بات ہو چکی ہے کہ ہمارے پاس آپشنز ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ یہ بات ان کے مشیر اطلاعات بھی کہہ چکے ہیں کئی دفعہ کہ جی ہم اٹک پل بند کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہاں بھی آ سکتے ہیں ہم، دھرنا بھی ہو سکتا ہے، جلسہ بھی ہو سکتا ہے، جس طرح انہوں نے پنڈی والا اناؤنس بھی کیا تھا۔ علیمہ صاحبہ بھی یہ کہہ رہی ہیں، تو لہٰذا سہیل افریدی بھی جا سکتے ہیں، ان کی بھی چھٹی ہو سکتی ہے۔ تو ان کے لیے بھی وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ جو پیچھے بیہائنڈ دا سین چیزیں ہو رہی ہیں، اگر تو وہ کامیاب ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہی بات سہیل افریدی کو بتائی گئی ہے، تھوڑا سا وقت دے دو، تھوڑا سا وقت دے دو، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ ورنہ سہیل افریدی کے پاس وہ کہتا ہے نتھنگ ٹو لوز، ان کی تو پھر چھٹی ہو جانی ہے۔ تو چھٹی ہونے سے پہلے انہوں نے کوئی تو کھڑا کرنا ہے، پھر کچھ تو وہ کریں گے، چاہے اس کے لیے ان کی گورنمنٹ جاتی ہے، کیونکہ استعفوں کی بھی بات میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا، وہ بھی ڈسکس ہو رہی ہے کہ اسمبلی سے استعفے دے دیے جائیں، سائڈ لائن ہوا جائے، محمود خان چکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس سے بھی اختیارات دیے جائیں، یہ سب بات بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اختیارات تو خان صاحب نے دیے ہیں۔ جب تک وہ نہیں ان سے واپس لیتے یا کہتے تو کون لے سکتا ہے؟ تو یہ بھی چیزیں چل رہی ہیں۔ لیکن بہرحال مردان ایک طرف جلسہ گاہ ہے، اور دوسری طرف خبریں یہ ہیں کہ اب ارریلیونٹ والی بات کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ بات سب کو نظر آ گئی ہے کہ معاملہ درست نہیں ہو سکے۔ ابھی آپ اندازہ لگائیے کہ سعودی عرب سے $3 ارب آئے ہیں، تو وہ سیدھا ہی چلے گئے ہیں UAE کو، اور سعودی عرب سے پہلے ہم نے 3% سود پر سارا کچھ لیا ہوا تھا۔ اب پتہ نہیں کتنے فیصد سود پر ہم نے سعودی عرب سے یہ رقم لی ہے، اس کے بارے میں بھی نہیں پتہ۔ تو آپ دیکھیے نا، یہ کچھ چیزیں آسان تو نہیں ہیں۔ پھر جس طرح میں نے عرض کیا کہ فیصلہ سازوں کو اندازہ ہے کہ بات چیت آگے کرنی پڑے گی، کیونکہ اس وقت پھر بھی
ایک پوائنٹ آف اسٹرینتھ ان کے ہاں نظر آ رہی ہے کہ جی ایران اور امریکہ کے درمیان ہم مذاکرات کروا رہے ہیں. تو جو ہی یہ سب کچھ ہو گیا تو اس کے بعد تو وہ اور کمزور ہوتے چلے جائیں گے دن بدن. تو یہاں کھڑے ہو کر بات کرنا نسبتاً آسان ہے کہ اس کے بعد بات کی جائے. اچھا جی 4% سود ادا کر رہا تھا پاکستان، سوری میں 3% کہہ گیا، 4% پاکستان سعودی قرضوں پر سود ادا کر رہا تھا. اب واضح نہیں ہے کہ جو اب قرضہ لیا گیا سعودی عرب سے $3 ارب کا، یعنی جو یو اے کو دے دیا گیا واپس، تو اس پر کتنا ہم نے دینا ہے، نئی شرائط کیا ہیں. یہ شہباز رانا صاحب نے یہ خبر دی ہے. اس کے علاوہ جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جلسے کی پنڈی میں تو اجازت نہیں ملنی تھی، مردان میں تو کر لیا. یہ چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ایکسپریس پروگرام میں موجود تھے یورپی یونین کے سفیر، ان کا نام ہے جی ریمنڈس کاروبلس، اور انہوں نے کامران یوسف اور شہباز رانا صاحب کے پروگرام میں کہا ہے کہ جی ہمیں بہت تحفظات ہیں پیکا ایکٹ پر، انسانی حقوق کی پامالیاں جو ہو رہی ہیں اس پر یورپی یونین کا سفیر تحفظات کا اظہار کر رہا ہے. یعنی ظاہر ہے جلسہ نہیں ہو سکتا، گرفتاریاں ہیں، پیکا ایکٹ کے تحت لوگوں کو پکڑ لو، اٹھا لو، مقدمے کر دو، غائب کرو، سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یورپی یونین کا مسئلہ ہے GSP+ کا، اس کے ریویو کا. تو یہ بھی بڑی حکومت پر ایک تلوار لٹک رہی ہے کہ ان کی وجہ سے جو کہتے ہیں نا جی بیٹوں نے انٹرویو دے دیا خان کے، یہ کر دیا وہ کر دیا. نہیں، بات یہ ہے کہ اگر آپ کا ہاؤس ان آرڈر ہوگا تو پھر جو شرائط آپ نے لکھ کر سائن کیے ہوئے ہیں اگر آپ وہ پوری کر رہے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کون کیا بیانات دیتا ہے. انہوں نے بیان کو نہیں دیکھنا، انہوں نے حقیقت کو دیکھنا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیکا ایکٹ پر تحفظات ہے، GSP+ اسٹیٹس ڈسکس ہو رہا ہے. تو یہ سوچیے آپ کیا چیزیں چل رہی ہیں. اس کے علاوہ ہارون رشید صاحب سینئر تجزیہ کار، وہ باقاعدہ سورس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی میرا سورس تو بہت کریڈیبل ہے، اور آگے تو اب پتہ نہیں لیکن ذرائع بڑے کریڈیبل ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آگے آنے والے دنوں میں خان صاحب کو رہا کیا جانا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی جو میرے علم میں ہے، اب 100% تصدیق تو ممکن نہیں ہوتی، لیکن مجھے ذمہ دار ذرائع نے بتایا تھا کہ خان کو رہا کیا جائے گا، ان کو ہی نہیں، دونوں میاں بیوی کو، اور وہ بنی گالہ چلے جائیں گے. بنی گالہ سے کچھ دن کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں گے، اپنا علاج کچھ دن، یعنی اس سے مراد ہے چند دن، 5 دن 7 دن 10-15 دن زیادہ سے زیادہ. اور یہ بھی کہ وہ اپنی سیاست کریں گے، مگر یہ کہ اسٹیبلشمنٹ سے کنفرنٹریشن نہ کریں، یعنی معاذرہ اسٹیبلشمنٹ سے نہ ہو، بعض شخصیات کو نشانہ نہ بنائیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ بیسٹ فارمولہ ہے. اس میں اندیشے صرف یہ ہیں کہ ملک سے باہر چلے جائیں اور پھر ان سے واپس آنے پر پابندی لگا دی جائے، واپس ہی نہ آنے دیا جائے، جس طرح خان صاحب کے بیٹے کو نہیں آنے دیا جا رہا. لہٰذا وہ گارنٹیز یہاں موجود نہیں ہیں، اعتماد کا فقدان ہے. پی ٹی آئی کی حکمت عملی بہت ناقص ہے. ہارون رشید صاحب مصاف یہ کہہ رہے ہیں، یہ حالت ہے. اچھا ایک اور میں آپ کو خبر بتا دوں کہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب مری چلے گئے. اس کے حوالے سے بڑی دلچسپ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں کس طرح سے کابینہ کے لوگوں کو بلا لیا گیا، وہ خرچہ الگ وہاں پر کیا جا رہا ہے. تو لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ تو میاں صاحب تو لندن بلا لیا کرتے تھے اور ڈالروں میں پیمنٹ ہوتی تھی. اب اسی حوالے سے سینئر صحافی عمران شفقت صاحب، سید عمران شفقت نے ایک پوسٹ کی ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. وہ لکھتے ہیں پنجاب حکومت کے پاس وزیر اعلیٰ پنجاب کے استعمال کے لیے اس وقت 2 جہاز ہیں، دو جہاز. کل ایک جہاز پر مریم نواز صاحبہ میاں نواز شریف کے ساتھ نئے جہاز پر اسلام آباد پہنچی اور مری چلی گئیں. اب آپ دیکھیے کہ نئے جہاز پر گئے ہیں اور اس کے بعد آگے سے مری، تو گاڑیاں ساری وہیں اسلام آباد تھیں یا لاہور سے بھی گاڑیاں گئیں؟ ان کا الگ پیٹرول پھونکا گیا ہوگا. یہاں سے اسلام آباد گاڑیاں گئیں، پھر دونوں باپ بیٹی وہاں پر گئے ہیں جہاز سے، پھر وہاں پر گاڑیوں میں بیٹھے ہیں اور آگے پھر پورے VVIP پروٹوکول میں وہاں ان کو پہنچایا گیا. اور وہاں پھر وہ میٹنگ چیئر ہو رہی ہے جس میں کابینہ کے لوگ بھی ہیں. یہاں نہیں ہو سکتی تھی میٹنگ، وہاں جا کر ہی میٹنگ کرنی تھی. کمال ہے. اچھا دوسرے جہاز پر ایک وزیر کا صبح 9 بجے اسلام آباد جانا اور شام کو واپس لاہور آنا ہوا. پوٹھوہار سے ایک رکن اسمبلی کا دعویٰ، فرماتے ہیں کہ یہ معلومات درست ہیں اور اس کے دستاویزی ثبوت بھی ان کے پاس موجود ہے. یہ سید عمران شفقت کہہ رہے ہیں. اب اس پر صحافی ہیں نوید ستی، وہ کہتے ہیں پنجاب اور لاہور کی عوام کو 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ میں چھوڑ کر خود پنجاب کی کابینہ کو پروٹوکول میں مری بلایا گیا اور نواز شریف میٹنگ کو چیئر کر رہے ہیں. اندازہ لگا لیں یہ حکمران خود عیاشی اور TAD بنا رہے ہیں اور عوام کو کفایت شعاری کے سرکاری اشتہارات پر کروڑوں لگا دیے. نہ لوگوں کو کوئی سبسڈی دی پیٹرول پر، اشتہارات کروڑوں کے لگا چکے ہیں، یہ دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں. ایجنڈا پوچھا گیا تو وہ بھی خفیہ رکھا گیا، بس مری کی سیر اور چھٹیاں انجوائے کرنی ہیں. یہ لیں جی. اور انہوں نے صحافیوں کو ٹیگ کر کے یہ بات کی ہوئی ہے، آپ اندازہ لگائیے. یہ نوید ستی صحافی ہیں. تو یہ چیزیں دیکھیں نا، آپ چھپ نہیں سکتی، سب کے سامنے یہ باتیں نظر آ رہی ہیں. اچھا دوسری خبر جو ہم نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے وہ ہے انجینئر محمد علی مرزا کی جیل میں اکیڈمی کے باہر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا اور اس کی اب ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے. اور
اکیڈمی انتظامیہ کے مطابق حملہ آور نے گیٹ پر فائرنگ کی، جس کے بعد پولیس نے اس کا جواب دیا۔ پولیس کی فائرنگ سے حملہ آور موقع پر مارا گیا۔ اس کی ویڈیو اور تصاویر ہیں اب، اور یہ نوجوان بالکل لگ رہا ہے اور سفید شلوار قمیص اس نے پہنی ہوئی ہے، اور اس کی وہاں پر باڈی پڑی ہوئی ہے، اس کی بھی ویڈیو آ رہی ہے، ظاہر ہے وہ دکھائی نہیں جا سکتی، پولیس وہاں پر موجود ہے۔ یہ تقریباً حملہ 10:45 پر حملہ ہوا ہے، اور پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے حملہ آور کی فائرنگ سے، جسے اسپتال منتقل کیا گیا ہے، یہ خبر بھی آ رہی ہے۔ تو پہلے بھی اس طرح کی باتیں ہوئیں جی، کوئی اٹیک ہوا ہے، انجینئر مرزا گرفتار بھی ہوئے ہیں، جیل بھی انہوں نے کاٹی ہے، اب اس کے بعد آئے پھر انہوں نے وہی سلسلہ شروع کیا، اور کافی سیکورٹی پہلے بھی ہوتی ہے، چیکنگ کے بعد ہی لوگ اندر جا سکتے ہیں، لیکن یہ باہر ہی فائرنگ کا واقعہ ہو گیا ہے، اور باہر اس لڑکے نے فائرنگ شروع کر دی۔ اب اس کی شناخت کے لیے ابھی ڈیٹیلز لی جا رہی ہیں، چیزیں سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا اس کی شناخت کے بارے میں، ابھی تک مزید اس بارے میں نہیں بتایا گیا۔ باقی راولپنڈی اسلام آباد میں کنفیوژن برقرار ہے۔ رات تک کہا گیا افواہیں ہیں، کان نہ دھریں، ہم ہاسٹل نہیں خالی کرا لیں، ہم یہ نہیں کریں وہ نہیں کریں، اب خبریں آ رہی ہیں 2 بڑے ہوٹل فوری خالی کرانے کا کہہ دیا ہے، اور ڈی سی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ تمام ٹرانسپورٹ ہم نے ہر طرح کی بند کر دی ہے، اور شہری تعاون کریں۔ کل جب صحافی پیٹ رہے تھے، کہہ رہے تھے سب کچھ بند کیا جا رہا ہے، کوئی آگاہ نہیں کیا جاتا پہلے سے، اچانک سب کچھ کیا جا رہا ہے، اب وہی کام دوبارہ شروع ہو گیا ہے، اور رات کو کہہ رہے تھے افواہیں نہ پھیلائیں، فلانا پھیلائیں، اور صبح جناب پھر ڈی سی صاحب خود کہتے ہیں سب کچھ خالی کرتے ہیں، نکل جائیں، چھوڑ دیں، ہم سب کچھ بند کر رہے ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں جی صحافی غلط خبریں دیتے ہیں۔ آپ کا اپنا ایک تو انتظامیہ کا ایک عمل اس طرح کا ہے، اپنا انداز اس طرح کا ہے کہ سمجھ نہیں آتی لوگوں کو، تو اب پتہ ہی نہیں چل رہا کس وقت کیا کرنا ہے، اور خود سے آپ دیکھیے نا کس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس وجہ سے پھر لوگوں میں کنفیوژن اتنی پھیلتی ہے اور فرسٹریشن بڑھتی ہے کہ جی ہم کیا کریں، کہاں جائیں، کچھ سمجھ نہیں آتی، حکومت کبھی کچھ کہتی ہے کبھی کچھ کہتی ہے۔ باقی اب آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کو ایک اور خوشخبری یہ ملی ہے کہ وہ بات جو ہمیشہ کرتے رہے کہ نون لیگ کے دور میں ٹھیکے غلط دیے گئے، لوٹا گیا ہے لوگوں کو، آج نون لیگ کے اپنے وزیر وہ بات کر رہے ہیں، اور اس پر اب خود حماد اظہر نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے آخرکار مان لیا ٹیک اینڈ پے LNG معاہدے غلط تھے۔ تحریک انصاف کہتی تھی جی نیوز نہیں مانتا تھا، اور یہی کام کیا گیا بجلی کے ساتھ بھی، مہنگے درآمدی ایندھن پر ضرورت سے زیادہ بجلی کے معاہدے کر کے پوری توانائی کا نظام ہی تباہ کر دیا گیا۔ ہوا یہ ہے کہ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک صاحب نے جیو نیوز پہ شہزاد اقبال کے پروگرام میں کہا ہے LNG ٹرمینل کے معاہدے ناقص ہیں، اگر معاہدے کے مطابق ہمیں گیس نہ بھی ملے تو $15 ملین، 15 ملین، آپ سوچئے یہ جناب 1,50,00,000 ڈالر کی کیپیسٹی پیمنٹ کرنا پڑتی ہے، جو سمجھ سے باہر ہے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہہ رہے ہیں یہ کس کے دور میں پھر ہوئے تھے؟ نون لیگ کے دور میں ہوئے تھے جناب، اور اس پر آپ یہ دیکھیں کہ رؤوف کلاسر صاحب کہتے ہیں ذرا جانچ پڑتال کر لیں، یہ سب کب ہوا؟ یہ 2014 میں جب نواز شریف وزیر اعظم اور اسحاق ڈار وزیر خزانہ تھے۔ یہ سب طبقے ہیں، اور پیٹرولیم سیکٹر میں نارمل 16-18% ریٹرن کی بجائے اس کمپنی کو 46% ریٹرن دیا گیا۔ کیا وجہ تھی؟ اس طرح کے معاہدے کیے گئے جس سے آج ملک تباہ ہو رہا ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے، توانائی کا سارا ہمارا سسٹم بیٹھ گیا ہے، غریب آدمی کو اتنی مہنگی بجلی مل رہی ہے، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، تو پھر اس کے ذمہ دار کون ہے؟ آج بھی انکوائری کر لی جائے تو دیکھیں کون پکڑا جائے گا، تو اس پر کوئی آئے تو صحیح، آگے چیزیں دیکھیں تو صحیح۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ تحریک انصاف سچی ثابت ہو رہی ہے۔ پھر جناب ایک طرف جلسہ ہے، دوسری طرف اسلام آباد میں بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے محمود مولوی کے گھر، انہوں نے اس کو شیئر کیا ہے۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی جس میں فواد چودھری نظر آ رہے ہیں، سینیٹر نظر آ رہے ہیں، اور سینئر سیاستدان محمد الدرانی ہیں، اس میں سینیٹرز بھی ہیں، دیگر اہم لوگ بھی ہیں جو تحریک انصاف سے ہمدردی رکھتے ہیں، جس طرح فواد چودھری ہیں، ان کے بھائی فیصل چودھری ہیں، تحریک انصاف میں ہو نہ ہو، اور اسی طرح اور لوگ نظر آ رہے ہیں جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ بڑی اہم میٹنگ ہو رہی ہے کیونکہ اس کے بعد ایجنڈا سامنے آنا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں ٹیمپریچر نیچے لانے کی بات ہو رہی ہے جو فواد چودھری کہتے رہتے ہیں، اور برسٹر سیف اس میں نظر آ رہے ہیں، دیگر لوگ نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ سب اب ہو رہا ہے کہ جی ہم بھی کچھ کر کے دکھائیں۔ سہیل افریدی پر تو پریشر ہے، وہ جلسے کر رہا ہے، وہ نہیں کچھ کر پاتا، تو ہم کچھ کر کے دکھا دیں، جس میں وہی ہے کہ کوٹ لکھپت کے سیران کی رہائی ہو، ان کے ذریعے کچھ کروایا جا سکے۔ یہ سب باتیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، تو بہت سی اہم ڈیولپمنٹس ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آخر میں اگر ایران کی صورتحال کی بات کی جائے تو ایسا لگ رہا ہے کہ سب نے ہاتھ ٹریگر پہ رکھے ہوئے ہیں، اندازہ لگائیے آپ، کیونکہ اسرائیلی فورسز میکسیمم الرٹ پر ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر کسی وقت کولیپس کر سکتا ہے، کیونکہ دن باقی نہیں رہ گئے، صرف 2 دن 21 اپریل تک کا دن ہے سیز فائر کا، اور اس کے بعد سیز فائر ختم ہو جائے گا اور پھر دوبارہ جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں جی الرٹ پر ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ
امریکہ اسرائیل کی ایران پر حملے کی تیاریاں مکمل ہیں، یہ خبر آ رہی ہے۔ ممکنہ اہداف کی فہرست تیار کر لی گئی ہے، اس لیے اسرائیلی عہدیدار نے یہ اعلان کیا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے جی جنگ بندی ختم ہونے پر حملہ کیا جائے گا۔ جو ہی جنگ بندی ختم ہونے کا آتا ہے، کیونکہ سیز فائر میں کم وقت رہ گیا، اور اسی دوران میں اسلام آباد میں بڑی موومنٹ دیکھی جا رہی ہے اور کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح سے جنگ دوبارہ شروع نہ ہو، لیکن تیاریاں آپ دیکھیں جنگ کی ہیں، اور وہی ماحول جو ہم نے پہلے دیکھا تھا۔ آپ نے ہرمز بند، ایران کے جہازوں کو آنے جانے نہیں دیا جا رہا، ایران نے باقی جہازوں کو بند کیا ہوا ہے، ایران کے اپنے جہاز آنے جانے نہیں دیے جا رہے، ٹرمپ سے وہ شکایت کر رہے ہیں، ٹرمپ کے بیانات سخت ہو رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے تجزیہ کاروں کی طرف سے کہ جی ٹرمپ اگر بیانات دینا چھوڑ دیں تو پھر ہی ماحول بہتر ہو سکتا ہے، ایران کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ اعلان آ گیا ہے کہ ایران کی طرف سے ان کے ملٹری کے اہم آدمی یہ کہہ رہے ہیں کہ، اور اس کو ہیڈ لائنز میں شامل کیا جا رہا ہے کہ جی اب اگر جنگ چھڑتی ہے تو تیسری عالمی جنگ ہوگی، اور ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ پھر وہ حوثی کہہ رہے ہیں ادھر سے کہ جی ہم مندب بھی بند کر دیں گے، آپ نے مندب ادھر ایریا بند کر دیں گے، مطلب جب یہ آپ نے ہرمز بند ہے تو وہی خلیجی ممالک کے لیے صرف راستہ بچ جاتا ہے، اس کو بھی اگر بند کر دیا جاتا ہے تو پھر وہی تیسری جنگ عظیم کی بات اس لیے کی جا رہی ہے، دیگر ممالک شامل ہو جائیں گے۔ اچھا، بیلسٹک میزائل یا میزائل ٹیکنالوجی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ بھی ایران کی لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے۔ تو مذاکرات کس بات پر ہونے ہیں؟ جب یہ کہہ دیا گیا کہ جی یورینیم کی افزودگی کا معاملہ ہے تو امریکہ نے کہہ دیا ٹرمپ نے کہ ہمارے پاس آ جائے گا افزودہ یورینیم، وہ بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو یہ سب باتیں ہو رہی ہیں، تو لہٰذا بڑی ہی نازک صورتحال ہے کہ میں نے بتایا ٹریگر پر ہاتھ ہیں کہ ایک طرف سے ذرا سا کچھ ہوا تو پھر جنگ میں سب چیزیں دوبارہ جا سکتی ہیں، یہ حالات ہے۔ جبکہ بڑی امید کا اظہار کیا، بڑا پازیٹیو ایک ایٹیٹیوڈ نظر آ رہا تھا، لیکن ساتھ ہی سب چیزیں چل رہی ہیں۔ تو دیکھیں اس بارے میں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بات میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ کوئی سوچا جا رہا تھا یا حکومت کے تجزیہ کار یہ بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی اب تو خان ارریلیونٹ ہو گیا ہے کیونکہ یہ ایران اور امریکہ کا معاملہ ہم جب سیٹل کرا دیں گے تو قد کاٹ اتنا بڑھ جائے گا حکومت کا کہ اس کے بعد تو لوگ کمال کہیں گے، جی بڑا زبردست ہو گیا، واہ واہ واہ، تو خان کو کوئی یاد نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہے، یہ صرف گرد بیٹھنے کی دیر ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا، اور اس چیز کا احساس ہے عام حلقوں میں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ کچھ بھی بہتر ہوتا آگے نظر نہیں آ رہا۔ یہ جو ہم نے قرض لیا ہے سعودی عرب سے بھی، یہ واپس کرنا ہے، ابھی $50 کروڑ بہت مہنگی شرح سود پر ہم بانڈ دے رہے ہیں، تو کمائی کہاں ہے جس کے ذریعے آپ نے وہ شرح سود بھی ادا کرنی ہے اور اوریجنل رقم بھی ادا کرنی ہے، وہ کیسے کریں گے آپ؟ تو وہ تو کام نیچے سے نیچے جا رہا ہے، تو جب تک اس میں بہتری نہیں آتی تو کوئی چیز بہتر نہیں ہو سکتی، اور اس چیز کا احساس ہے۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے، اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے ملاقاتوں کا سلسلہ اور چہم گوئیاں، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، بھاگ دوڑ اپنی جگہ ہو رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جائے، وہ ساتھ ساتھ پیرالل چیزیں چل رہی ہیں۔ اور پھر سہیل آفریدی کے لیے تو وقت میں نے آپ کو بتا دیا کم رہ گیا ہے، وہ بھی تیار بیٹھے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کھڑا کر کے دکھاؤں، ورنہ میں بھی گیا، ورنہ فائدہ کیا ہوگا۔ تو یہ سب چیزیں آپ دیکھیں کہ ساتھ ساتھ ہیں، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے دلچسپ خبر آئی ہے کہ وہ پچھتا رہی ہے کہ کاش ہم کابینہ کا حصہ ہی بن جاتے ہیں۔ ویسے تو سارے مزے انہوں نے لیے ہوئے ہیں، اور وہ بڑا وائرل ہوا نا جی ذیشان عزیز نوجوان صحافی کا ایک کلپ کہ جی وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی بلاول وزیر خارجہ ہیں۔ تو آپ یقین کریں عام آدمیوں سے آپ جا کر پوچھیں نا تو وہ ایسے ہی ہے، وہ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی بھی حصہ ہے حکومت کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آئینی عہدے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر طرح سے حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں، صرف دکھاوے کے لیے کہ جی ہم کابینہ کا ایسا نہیں ہے، باقی تو سارے مزے وہ لوٹ رہے ہیں مل کر۔ اب یہ خبریں آ رہی ہیں روزنامہ دنیا کے مطابق کہ جی پیپلز پارٹی پچھتا رہی ہے کہ آج بلاول وزیر خزانہ ہوتے تو یہ سارا کریڈٹ پیپلز پارٹی کو جاتا، اور ہم دیکھیں دکھاتے گئے، دیکھیں ہم نے ایران اور امریکہ کی صلح کرا دی ہے، جنگ رکوا دی ہے، یہ سارا کریڈٹ بلاول کو جاتا ہے بطور وزیر خزانہ۔ آج شہباز شریف کی آنی جانیاں ہو رہی ہیں، وہ اب اس پر پچھتا رہے ہیں، تو اب شامل ہو جائیں جی، اب مزے لے لیں۔ لیکن کہا ہی جاتا ہے کیونکہ پھر زرداری صاحب کو اندازہ تھا کہ ہم شامل ہو گئے تو 5 سال تو پھر گورنمنٹ چلے گی، تو بلاول کی باری پھر اور مشکل سے آئے گی، کیونکہ شہباز شریف صاحب جتنے تابع دار ہیں تو پھر 5 سال کے بعد پتہ نہیں وہی باری دوبارہ نہ لے جائیں یا مریم کو نہ دلا دی جائے۔ تو اس لیے اتنا بھی حکومت کا ساتھ نہ دو، تھوڑا سا ووٹ بینک بھی بچا لو، اور اتنی بھی کوئی استحکام والی بات نہ ہو۔ ہاں کہ وہ انہوں نے بالکل طوطا اکثریت میں ہر چیز میں حکومت کا ساتھ دیا ہوا ہے، کوئی ایک چیز نہیں ہے، کوئی ایک بات نہیں ہے جہاں وہ حکومت کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آتے، لیکن آپ پچھتا بھی رہے ہیں۔ تو اقتدار کا نشہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ جتنا بھی ملے وہ کم لگتا ہے، تخت پر آ کر بیٹھ جائیں تو کہتے ہیں یہ تخت ہی چھوٹا ہے، اس سے اور بڑا، اس سے اور بڑا کر دو، اور بڑا کر دو۔ تو اس لیے سندھ حکومت، گورنری خیبر پختونخوا کی بھی، پنجاب کی بھی، یہ بھی کافی نہیں ہے، ہمیں اور چاہیے، ہمیں اور چاہیے۔ جس طرح یہ نون لیگ کو بھی کہ جی اور چاہیے، ہمیں اور چاہیے، مریم صاحبہ ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں ابھی، وہ کہتی ہیں مجھے پرائم منسٹر بننا ہے،
اور میاں صاحب جو ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں وہ وزارت عظمیٰ کا ایک ہلکا سا چسکا لینے کے لیے مری چلے گئے، وہاں پر کابینہ کا اجلاس بلا لیا، اس کو چیئر کر لیا کہ ہاں میں بھی وزیر اعظم ہوا کرتا تھا، ایسی میٹنگس اٹینڈ کرتا تھا، چلو بیٹی وزیر اعلیٰ بنوا لی ہے، ساتھ ساتھ میٹنگس کے بھی مزے لے لے۔ کبھی وہ نیلا گنبد چلے گئے، جی وہ تزئین و آرائش ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، ٹائلیں صحیح نہیں لگیں، اس طرح کی چیزوں کا نوٹس لے کر وہی کچھ اقتدار کا جس طرح نشہ رہا ہے نا، اس کو تو تھوڑا بہت یاد کیا جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔